معصومیت، اتنی پیار کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہیں اور یہ ایسے معصوم بن کر سامنے آ رہی ہیں کہ گویا انہوں نے یہ کون بدتمیز بول رہا ہے؟ یہ بدتمیز تو آپ ہیں، بدتمیز بدتہذیب اور جاہل تو آپ ہیں، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو بہت ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے اخلاقیات بھارت کے، جس ملک کا وزیر اعظم قصائی ہوگا، بچر ہوگا، جو مسلمانوں کا خون پیتا ہوگا، گوشت کھاتا ہوگا، جس نے گجرات میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے ہوں گے، ایسے ملک سے ایسی آوازیں آئیں گی بدتمیز اور بد تہذیبی کی۔ سچ کا سامنا نہیں کر سکی ہیں رچیکا صاحبہ اور وہ یہ شو چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو پھر یہ فنکاروں کی کوئی حد کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فنکاروں کی بھی حد ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاجاً وہاں کام کرنا چھوڑ دیں۔ مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کا تھا، ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ مینڈیٹ ہمارا ہے۔ مینڈیٹ الطاف حسین صاحب کا ہے، مینڈیٹ ان کی ایم کیو ایم کا ہے، مینڈیٹ ان کے ووٹرز کا ہے، لہٰذا ان کو یہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو قابلیت ہے انہوں نے لیڈ کرنے کی، کیا ایک آلٹرنیٹ بن سکتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کا؟ اس پر میں آپ کو صرف ایک اچھی سی مسکراہٹ دے سکتا ہوں۔ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، وہ کس کے لیے تھی؟ آپ کے لیے تھی یا کسی اور رہنما کے لیے تھی؟ اب وہ پپی ظاہر ہے میرے لیے نہیں تھی، وہ فاروق بھائی کے لیے پپی ہوگی یا شاید فیصل سرداری کے لیے پپی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ واقعہ کربلا ہمیں حق اور باطل کی پہچان کا درس دیتا ہے۔ ظلم و ستم کے باوجود حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جس طریقے سے باطل کے خلاف ڈٹے رہے جنگ میں، وہ پوری دنیا کے لیے آج ایک مثال ہے۔ اور یہی حق اور باطل کی جنگ، یہی حق اور باطل کی لڑائی اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہے، جہاں پہ کشمیری بھارتی فوج کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ اور اس 92 دن کے دوران ہم نے دیکھا ہے جو ظلم و ستم ان پہ ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اور 110 لوگ اب تک شہید کیے جا چکے ہیں۔ اور جب پاکستان نے اس کشمیر کا ایشو عالمی سطح پر اٹھایا تو اس کے بعد بھارت نے ایک نام نہاد سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ کیا ہے، جس پر اب وہ خود ثبوت دینے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، نہ تو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ہم اس ایشو پہ بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ چند سیاسی ایشوز ہیں جس پہ پروگرام میں آج بات ہوگی، اور اس کے لیے خصوصی طور پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت شکریہ شہزاد آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو کشمیری ہیں ان کے حوالے سے بات ہو جائے۔ یہاں پہ بھی حق اور باطل کی جنگ ہمیں نظر آتی ہے، کشمیری اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اس وقت، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج 6-7 لاکھ فوج ان پہ جو ظلم و ستم کر رہی ہے، جس طریقے سے ان کی بینائی ان سے چھینی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، اس پر آپ کے خیال میں جو پاکستان نے موقف جس طریقے سے دیا ہے ٹھیک ہے، یا آپ کے خیال میں اور بھی کچھ کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ شکریہ شہزاد۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایک تقابل پیش کیا، گو کہ تقابل ہم کسی طور پر نہیں کر سکتے کربلا کا اور کشمیر کا، لیکن چونکہ امام علی مقام کی سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک راہ رخصت کی ہوتی ہے اور ایک عزیمت کی راہ ہوتی ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عزیمت یہ ہے کہ آپ حق کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، جو یقیناً اس وقت ہمارے کشمیری بہن بھائی اور جو بچوں کا جو آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، وہ اس وقت اس ظلم کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی راہ ہے جو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور آج کی مناسبت سے تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے یہ نقطہ جو آپ نے اٹھایا ہے۔ تو یقیناً وہاں پر جو بھارتی افواج کے مظالم ہیں اور جس طرح سے وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، بندوقیں تانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر اپنی بربریت کا، حالانکہ کہتے تو ہیں کہ ہم رام کے ماننے والے ہیں، ہنسا اور اہنسا ان سب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جہاں اہنسا ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہماری رامائن کے اندر محبت اور پیار کی باتیں ہیں، لیکن یہ جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں اور جس طرح وہاں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ لیکن ہمیں جس طرح سے موقف، آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے، ہمیں بہت شدت کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی، بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی بات ہم نے تو کی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ بات بہت پہلے سے موجود ہے کہ استصواب رائے وہاں پر ہونا چاہیے، یعنی اسکاٹ لینڈ میں تو انتخابات ہو جاتے ہیں، برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کے لیے کہ بھئی وہ شامل ہو یا نہ ہو، وہ حصہ رہے یا نہ رہے، اس کے لیے تو استصواب رائے ہو جاتا ہے۔ کشمیریوں کا حق دلانے کے لیے کوئی استصواب رائے کی ہمیں سبیل نظر نہیں آتی ہے۔ تو ہماری حکومت کو جس طرح آواز بلند کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے تقریر کی اقوام متحدہ میں، لیکن وہ عوامی امنگوں پر پوری اترتی ہوئی تقریر نہیں تھی۔ عوام کچھ اور بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے بہت زیادہ، کیونکہ برہان وانی کی شہادت کے بعد اور
اور پھر مزید شہادتوں کا سلسلہ وہاں پر دراز ہے. وہاں گولیاں چلا رہے ہیں. 2 روز پہلے ایک 11-12 سال کے بچے کو بھی انہوں نے شہید کیا جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں احتجاج کی صورتحال مزید جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور یہ شہزاد یہ آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ابتر صورتحال ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پر جب لوگ روز لاشیں اٹھاتے ہیں, ان کے گھروں میں روز جنازے اٹھتے ہیں, تو وہ کوئی بھارت کے, اگر یہ بھارت سمجھتا ہے کہ ان کے اول تو وہ ان کے وفادار ہیں ہی نہیں, کیونکہ ایک تو بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یہ مقبوضہ کشمیر ہے, تو وہ کسی صورت میں وفادار تو ہے نہیں. دوسری صورت میں آپ جب مسلسل مارے جائیں گے تو ریئیکشن تو ہوگا. اچھا, لیکن اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور بھرپور طریقے سے آواز بلند کرنی چاہیے تھی, لیکن جو بات ہماری حکومت نے کی ہے, ہمارے میڈیا نے کی ہے, یا نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کی, اس سے کہیں نہ کہیں چوٹ تو لگی ہے بھارت کو, اور اسی لیے پھر انہوں نے, آپ نے دیکھا, یہ سرجیکل سٹرائکس کا جو ہے ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین پہ جا کے سرجیکل سٹرائکس کر لیا, تو کہیں نہ کہیں تکلیف تو ہوئی ہے جس طریقے سے پاکستان نے اس ایشو کو ریز کیا. شہزاد بھائی تکلیف ہوئی ہوگی, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن یہ یہاں پر ایک شدید اور کاری ضرب لگانے کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ ہم پر شدید ضرب لگا رہے ہیں, وہ ہمارا خون بہا رہے ہیں. تو ہمیں لفظوں کی جنگ اس وقت نہیں کرنی تھی. ہمیں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ ہمیں کوئی جنگ شروع کر دینی چاہیے تھی, لیکن ہمیں لفظوں کی جنگ میں اخلاقیات اور جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو ذرا بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ذرا انہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے تھی, جو روزانہ بھارت کا میڈیا شام 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو بکواس کرتا ہے وہ بھارت کا میڈیا, اور جو زبان استعمال کرتا ہے جس طرح کے پاکستان کے خلاف, یہاں تک کہا جاتا ہے 15 دن میں پاکستان ختم ہو جائے گا, 15 دن بس بچ کے پاکستان کے پاس, بس 15 دن میں یہ ختم ہو رہا ہے, وہ ایک سنسنی پھیلاتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے تھا, سیاسی سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, میں خود میڈیا کا حصہ ہوں, لیکن ہم نے اس طرح سے جواب نہیں دیا بھارت کو جس طرح بھارتی میڈیا ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے. اچھا عامر صاحب, اس پہ 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ اس حالات میں ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں ماحول کو. ویسے ہی ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے شہزاد بھائی, ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے طور پر خود کوئی جنگ شروع کر دیں. دفاعی طور پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, آپ دفاع کر رہے ہیں. ڈیفینسو وار میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بھارت نے حملے کیے میڈیا کے ذریعے, بھارت کی زبان گندی ہے میڈیا کے ذریعے. تو جب آپ ڈیفینسو ہوں گے تو پھر ذمہ داری نہیں ہوتی, پھر آپ کو ڈیفینسو کے انداز میں یعنی دفاعی طور پر آپ کو جواب تو بہرحال دینا ہوگا. یہاں کوئی بہت ذمہ داری کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس وقت ہوتی جب آپ خود جنگ کا آغاز کرتے میڈیا میں, جب آپ نے کیا ہی نہیں جنگ کا آغاز میڈیا میں, تو پھر ذمہ داری کس بات کی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت رچیکا تلوار صاحبہ بھی موجود ہیں, جرنلسٹ ہیں, انڈین جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ رچیکا, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات آپ نے سنی. یہ مجھے ذرا بتائیں, کیونکہ آپ انڈین میڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہمیں بہتر طریقے سے دے سکتی ہیں, کہ کیا وجہ ہے جس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, جس طرح کا جنگی جنون اس وقت انڈین میڈیا کے اوپر سوار ہے, کیوں ہے ایسا؟ کیوں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا انڈین میڈیا نے اس سینسیٹیو وقت پر؟ دیکھیں, جس کے اوپر اٹیک ہو ایک کے بعد ایک, اور اس کے نہتھے اور معصوم لوگوں کو مارا جائے, ان کا خون بہایا جائے, کبھی بمبئی کے روپ میں, کبھی پٹھان کوٹ کے روپ میں, کبھی اڑی کے روپ میں, آپ ان لوگوں سے امید کریں کہ وہ ایک بہت ہی سیزنڈ اور ایک بہت کیلیبریٹڈ اپروچ کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کریں, تو یو آر آسکنگ فار دا مون. یہ آپ کی بالکل امپریکٹیکل اور ایک انویلڈ ڈیمانڈ ہے. جو لوگ دکھی ہوتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے اپنے دکھ کا اظہار کرنے کا. میں یہ مانتی ہوں کہ انڈین میڈیا تھوڑا ہسٹیریکل رہا ہے پچھلے دنوں میں, لیکن آپ اس کی وجہ سمجھیں. آپ کو ایک سائیکو اینالیٹیکل اپروچ سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کسی کو اس کے گھر میں جا کر ایک کے بعد ایک اس کے اوپر حملہ کریں گے, اور آپ امید رکھیں گے کہ وہ اف بھی نہ کرے, اور اگر کرے تو بڑی تمیز کے ساتھ کرے, مطلب چھری کانٹے سے پنجابی کھانا کھانے والی بات ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا رچیکا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے ایویڈنسز کے حوالے سے تھوڑا بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ الزام لگایا جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انسائڈ جاب تھا انڈیا کی طرف سے, اور پاکستان کے حوالے سے کوئی ایویڈنسز سامنے نہیں آتے. لیکن بیفور دیٹ, اس وقت جو ہمیں ہسٹیریکل ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے آپ کے میڈیا کا یا حکومت کا, وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ کشمیر میں بربریت ہوئی, وہاں پہ آپ لوگوں نے ظلم کیے, 110 لوگوں کو وہاں پہ آپ لوگوں نے شہید کیا ہے, اور جب پاکستان نے اس ایشو کو ریز کیا عالمی سطح پہ, تو پھر آپ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے. کبھی آپ لوگ سرجیکل سٹرائکس کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ لوگ اری اٹیک کا الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں ٹائم لائن میں, تو یہ بڑی تکلیف ہوئی ہے انڈیا کو کہ کشمیریوں کا ایشو یونائٹڈ نیشن میں کیوں اٹھایا پاکستان نے, اور انٹرنیشنل لیول پہ کیوں جا کے اٹھایا. مسئلہ تو یہ لگتا ہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ
यूनाइटेड नेशंस हो या कहीं भी हो, पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है इस चीज को लेकर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर आपको इल्म हो तो आप तो बहुत 1971 सीरियसली ले रहे हैं मेरे ख्याल से जी। नहीं, मैं अलाउ मी टू फिनिश, मैंने आपकी सारी बात सुनी, अब प्लीज आप भी मेरी बात जी। सुनें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1972 में जो सिमला अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कश्मीर का जो मुद्दा है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रही हूं मैं, जनरल असेंबली के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के इशू को डिस्कस करने से तब से मना किया, और आप में भी आपने देख लिया, सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कह दिया कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल में आपको कश्मीर का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपका जो ये सवाल है उसे कबूल नहीं करूंगा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। नो फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड, वो मामला वही ठप कर दिया गया। अब दूसरी चीज आप ये देखें कि पूरी दुनिया में आपने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होता जा रहा है, और इसका हमने पिछले दिनों में डॉन की एक रिपोर्ट में भी इसका हमने सबूत देखा। अब आप कहेंगे जी उसके जो है तनकीद आ गई थी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से या आर्मी हेडक्वार्टर्स से, आईएसपीआर की तरफ से, पीएमओ के तर्जुमान की तरफ से तनकीद आ गई थी कि वो रिपोर्ट जो है वो झूठी है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये एक नहीं 2 तनकीदें आती हैं एक रिपोर्ट की, ये अपने आप में एक हैरानकुन बात है। तीसरी चीज ये है कि चाइना आपका ऑल वेदर एलाई, टाइम टेस्टेड एलाई, आप कहते हैं द फ्रेंडशिप इज डीपर देन द ओशंस एंड हायर देन द स्काईज, और आपके शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे याद है तब फॉरेन मिनिस्टर होते थे, वो दिल्ली आए थे बॉम्बे अटैक्स के बाद, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे सवाल जवाब कर रहे थे, तो मेरे सामने उन्होंने एक बात बोली थी कि हमने चाइना को एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है पाकिस्तान ने, कि ऐसी हमारी दोस्ती की एक ब्लैंक चेक देने के बराबर है। तो आपको चाइना ने भी जो है इस चीज के ऊपर आपको आईना दिखा दिया कि भाई हम नहीं आ रहे इस चीज में, ये आपका आपसी मामला है, आप खुद सुलझाएं। मुझे एक तो ये डॉक्टर आमिर के साथ आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू इट। कश्मीर का मसला है, मैं बिल्कुल इनको जवाब लीव इट टू द कश्मीरीज टू सॉल्व, हम यही करना चाह रहे हैं मिस तलवार साहिबा। इतनी मासूमियत, इतनी प्यार के साथ ये गुफ्तगू कर रही हैं, और ये ऐसे मासूम बनकर सामने आ रही हैं कि गोया इन्होंने ये कौन बदतमीज बोल रहा है? ये बदतमीज तो आप हैं, बदतमीज बदतहजीब और जाहिल तो आप हैं, हम तो नहीं हैं, हम तो बहुत अदब के साथ बात कर रहे हैं। घटिया अंदाज आप लोगों का है, हमारा नहीं होता। ये तो आप देखिए, ये तो देखिए कैसा बिलबिलाएं ये लोग। मासूम जिस तरह वो बन रही है सती सावित्री की तरह, तो मैं उनको उनकी लैंग्वेज में बताऊंगा तो वो कह रही है ये कौन बदतमीज है। सती सावित्री क्या बदतमीज होना होता है? सती सावित्री तो बहुत अच्छी लॉजिक है इनकी, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है सती सावित्री बनना। तो मैंने इनको यही तो कहा है सती सावित्री बन रही है, तो इसमें बुरा क्यों मान गई है? तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए जो ये कह रहे हैं ना मासूमियत, तो मासूमियत की बात ये ना करें। निहत्ते और मासूम तो हम हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस के आपने हमको मारा, आपके लोगों ने जिनको आप पैसे देते हैं, यहां पर रॉ के एजेंट्स हैं, इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला किया, इन्होंने मून मार्केट में हमला किया, श्रीलंकन टीम पर इन्होंने हमला किया, इन्होंने लामा इकबाल पार्क में हमला किया, इन्होंने कराची में, बलूचिस्तान में इन्होंने निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए, कत्लो गारत इन्होंने किए। ये दहशतगर्द मुल्क है भारत जिससे इनका ताल्लुक है, और ये मासूम बन रही है, ये शरीफ बनकर बात कर रही है, और फिर डॉन की बात कर रही है। आप आपको डॉन का हवाला बड़ा याद रहा, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स का, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला आपको दे देता हूं, जिसको आपको बहुत शौक है हवाले सुनने का। तो कुलभूषण यादव को आप लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि कुलभूषण यादव का घर मुंबई की इस बिल्डिंग में है, मकान नंबर 203 है, वहां पर उसका बाप रहता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को मानने से आप इनकार कर दें, जैसे हम डॉन को मानने से इनकार करें। तो होता है, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जिनको ओन नहीं किया जाता, लेकिन आप इतनी मासूम ना बने। और आपने मुझे बदतमीज कहा है, बदतहजीब कहा है, यह है आपके अखलाकियात भारत के। जिस मुल्क का वजीर आजम कसाई होगा, बुच्चर होगा, जो मुसलमानों का खून पीता होगा, गोश्त खाता होगा, जिसने गुजरात में मुसलमानों की लाशों के अंबार लगाए होंगे, जिसने वहां पर मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, नक्सल बागियों का जीना हराम किया हुआ है, तमिल्स का हराम किया हुआ है, सिखों का हराम किया हुआ है, ऐसे मुल्क से ऐसी आवाजें आएंगी बदतमीज और बदतहजीबी की। हमने अभी तक आपसे कोई बदतमीजी और बदतहजीबी नहीं की है, हम अभी भी आपको सती सावित्री कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये बताता चलूं कि सच का सामना नहीं कर सकी हैं रुचिका साहिबा, और वो ये शो छोड़ के चली गई हैं। अब बहुत सारे इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाए, और हम चाहते थे कि बारी बारी आप उनका दिफा भी करें और उनको एक जवाब दें कि जो इल्जाम लगा रहे हैं भारत या उनका मीडिया या उनकी हुकूमत, वो तमाम इल्जाम झूठे, लेकिन वो शो में है नहीं अब हमारे साथ। और शहजाद भाई, यही होता है कि ये लोग बड़े तमतराख तरीके से आते हैं और
جس طرح سے یہ سرجیکل اسٹرائک کے ڈرامے یہ لوگ چاہ رہے تھے، تو یہ آتے اسی تمطراق انداز میں ہیں، اور پھر اس کے بعد جواب چونکہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اور صرف الزام ہے، ایلیگیشنز ہیں، پورا بھارت ایلیگیشنز پر ہے۔ میں ان سے مجھے تو موقع نہیں ملا، لیکن میں ان سے پوچھتا کہ اگر یہ اتنی معصوم اور اتنی، پھر وہی لفظ ان کو دہراؤں گا ان کے لیے، پتہ نہیں یہ ہندی سے ناواقف ہیں یا سنسکرت انہوں نے نہیں پڑھی ہے یا پران یوگ انہوں نے نہیں پڑھے ہیں یا پھر بھروم شاستر انہوں نے نہیں پڑھی ہے۔ اس میں تو ستی ساوتری بہت اچھے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ستی کا مطلب ہوتا ہے ستیہ نکلا ہے سچ سے، اور ساوتری ایک خاتون تھی جو اتنی سچی تھی کہ جو اپنے سہاگ پر قربان ہو گئی تھی۔ تو میں مس تلوار کو ان کی انڈین ہسٹری یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ستی ساوتری ہندوستان میں ایک بہت معصوم عورت کو کہا جاتا ہے۔ میں نے ان کو وہی مخاطب کیا تھا جس پر انہوں نے مجھے بدتمیز کہا۔ تو اگر سچا کہنا کسی کو بدتمیز سننا، دوسرے کو اس کے لیے سننا پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس لحاظ سے بدتمیز ہے کہ وہ کسی بدتمیز کو سچا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کسی واقعی سچے کو سچا کہتا تو وہ بدتمیز نہ ہوتا۔ تو انہوں نے ہم سے اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ شو پہ آئے ہیں اور آپ نے اپنی بات کر لی، اپنے الزامات لگا دیے، لیکن جب جواب سننے کی باری آئی تو آپ وہ شو چھوڑ کے ہی بھاگ جائیں؟ اس سے زیادہ بدتمیزی کی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی یقیناً۔ میں یہ بولوں کہ 1971 میں دیکھیے، 1971 میں انہوں نے قائد اعظم کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں، حیدرآباد دکن انہوں نے ہم سے لیا، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر، پھر اس کے بعد انہوں نے 1971 میں پاکستان، مشرقی پاکستان بازو علیحدہ کر دیا۔ اندرا گاندھی کی پوری زندگی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے گزری، راجیو گاندھی کی پوری زندگی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے گزری۔ تو معصومیت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دو ایسے ممالک ہیں جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہے۔ اب آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی گفتگو یا ڈائلاگ کے ذریعے ایٹ لیسٹ بات چیت ہو سکے، بات ہم کر سکیں۔ لیکن جب آپ بات بھی نہ سننا چاہیں، گفتگو ہی نہ سننا چاہیں، اپنا تو پورا موقف آپ بیان کر دیں، ہمارے اینکر کو بھی آپ اس کی اخلاقیات وہ دکھا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں چپ چاپ بیٹھ کر آپ کی بات کو، دوسری طرف اس کا مہمان بھی سن رہا ہے، وہ آپ سب سنا دیں، اس کے بعد آپ چلی جائیں بیچ میں سے۔ تو یہ انہوں نے ایک زیادتی کی ہے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا شہزاد بھائی کہ ہم بہرحال، میں ہوں یا آپ ہیں یا ہمارا ملک کا جو میڈیا یا ہم پاکستانی ہیں، ہم ایٹ لیسٹ اپنی جگہ پر غلطی انہی کے اندر ہے، انہی کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی بات کا جواب، کوئی سوال کا جواب۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ دنیا کو اب نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بات کر رہی تھی ابھی آئسولیشن کے حوالے سے، جس آئسولیشن کی بات کر رہی ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب یونائٹڈ نیشن گئے، امریکہ گئے، تو وہاں پہ جان کیری ہو، نیوزی لینڈ کا پرائم منسٹر ہو، ایران کا پریزیڈنٹ ہو، تمام لوگوں سے ہماری اعلیٰ سطح پہ ملاقات ہوئی ہے، تو وہ یہ آئسولیشن کا دعویٰ بھی ان کا اتنا ہی کھوکھلا ہے جتنا سرجیکل سٹرائکس کا ہے۔ جی، بین کی مون کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو بین کی مون رو پڑے تھے۔ وہاں کے مظالم، جو پیلٹس لگے تھے بچوں کے، جو بھارتی فوجیوں نے گولیاں چلائی تھی، ان کے جو پیلٹس بچوں کے لگے ہیں، اور جو تصاویر ملیحہ لودھی صاحبہ نے وہاں پر پیش کی ہیں، اور جو وہاں پر اقوام متحدہ میں ہمارے مندوبین نے ان کو تصاویر دکھائی ہیں، تو وہاں لوگ رو پڑے ہیں۔ اور یہ سلامتی کونسل کی بات کر رہی ہیں، سیکورٹی کونسل میں تو انڈیا بھی، چائنا بھی موجود ہے، امریکہ بھی موجود ہے، ان سب کے سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو خیر بہرحال اب ہم ان کی کیا بات کریں، لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جواب نہیں سننا چاہتے، یہ صرف الزام لگانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ مس تلوار کو ذرا واپس لیں اور ان سے ذرا جو ہے انہوں نے جو کویسچنز ریز کیے تھے ان کے جواب ان کو دیں، لیکن شاید اب وہ اس پروگرام کا حصہ نہ بن سکیں۔ ایک بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کلبھوشن یادو والی، یہ بڑی انٹرنلی بھی تنقید ہو رہی ہے ہماری حکومت پر، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب پر، کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے یہ را کی مداخلت کا پاکستان میں، بلوچستان میں، تو اس ایشو کو آپ براہ راست نہیں ریز کرتے، کوئی اور کرتا ہے پاکستان سے، کبھی سرتاج عزیز صاحب کریں گے، کبھی ملیحہ لودھی صاحبہ کریں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پرائم منسٹر کے لیول سے کیوں نہیں بات سامنے آتی ہے؟ اس میں تو میں کیونکہ میرا موڈ اس وقت عجیب سا تھا، لیکن آپ نے بات کر کے مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانے میں عورتوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ کبھی بھی نہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتے زبان پہ، ان کو اون کہہ کے پکارتے ہیں، اس کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو وہ بھی شاید پرانے وقت میں اس پر عمل کرتے ہوں، تو وہ سوچتے ہوں کہ میں کیا کروں نام لے کر، تو وہ اسی لیے کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیتے، انہوں نے یا انہوں نے کہتے ہیں۔ حالانکہ نام لینا چاہیے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جاسوس بڑی خطرناک مثال ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں شوہر کا نام نہیں لیتی، دوسری طرف میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، میاں صاحب اس پہ آفینڈ نہ ہو، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بٹ میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، میاں صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا۔ عذرائے تفنن تھوڑا سا پروگرام میں مذاق لانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو بھائی کہنے کا۔ جی
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک باقاعدہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس لیول پہ جا کے بات کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ را کی انٹرفیرنس ہے پاکستان؟ بالکل ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو ایک باقاعدہ آدمی موجود ہے جس نے اعترافات کیے ہیں اور کوئی ایک اعتراف نہیں کیا. اس نے تو بلوچستان میں جو پوری را کی مداخلت تھی اس کا پردہ فاش کر کے رکھ دیا ہے اور پھر اس کا گھر دریافت ہوا ہے. ممبئی کی بلڈنگ ہے پٹیل بھائی بلڈنگ, اس کے فلیٹ نمبر 203 میں وہ رہتا ہے. یہ ٹائمز آف انڈیا نے چھاپا ہے. ڈان کرتے ہیں نا, تو میں ان کو ڈسک ٹل ڈان لے کے چلتا ہوں. ڈسک ٹل ڈان تو بعد میں آیا ہے, تو ڈسک بھی تو ہے نا, ایک اندھیرا بھی ہے. میں اس اندھیرے میں لے کے چلتا ہوں جس کا نام ہے بھارت. اس بھارت میں ایک ٹائمز آف انڈیا اخبار ہے جس نے پورا کلبھوشن یادیو کے بارے میں سب کچھ چھاپ دیا تھا. تو اب یہ حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں, ہماری سفارتی سطح پر احتجاج اپنی جگہ پر, لیکن پرائم منسٹر کو کئی موقع ملے ہیں. لیکن میں جب میں دفاعی تقریب میں یعنی یوم دفاع کے موقع پر شہزاد بھائی, جب میں پرویز رشید صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کے بجھے ہوئے چہرے دیکھوں گا تو پھر میں یہ کیسے توقع کر لوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت تم تراخ طریقے سے جو ہے وہ نام لیں گے کلبھوشن یادیو کا. اچھا, آپ نے یہ سنا ہوگا بیان آیا ہے سرتاج عزیز صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک مودی جو ہے وہ پاور میں ہے. تو یہ بات تو ہم الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے. گجرات کی ہسٹری بھی آپ نے ساری بتائی ہے, ہم سب کے سامنے ہے جب وہ چیف منسٹر تھے. تو پھر ہم کیا امید لگا کے بیٹھے تھے کہ مودی آئیں گے اور ہم ان کی اگر تقریب میں چلی جائیں گے حلف برداری میں تو بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں گے. یہ کیوں ہم نے غلط امیدیں لگا لی تھی ایک ایسے شخص سے جس کو امریکہ جانے کی اجازت تک نہیں تھی جب وہ پرائم منسٹر بنا اس سے پہلے؟ شہزاد بھائی, وہ امیدیں مودی سے نہیں تھی, وہ اپنے کاروبار سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں. وہ حلف برداری کی تقریب نہیں تھی, وہ اشوک جندل سے ملاقات کرنی تھی وہاں جو اسٹیل کا کام کرتے. پھر اشوک جندل نے باقاعدہ رائیونڈ میں مودی صاحب کو مدعو کروایا. وہ نواسی کی شادی خیر بہانہ بن گئی, لیکن اشوک جندل اگر آپ کو نام یاد ہو تو وہ اس پوری ملاقات کے درمیان موجود رہا ہے. یہ سب کاروباری میٹنگز تھیں, کاروباری دورے تھے. ان کا پاکستان کے مذاکرات سے یا پاکستان کی سالمیت سے یا پاکستان کے وقار سے استحکام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کاروباری لوگوں کے حوالے تو حکومت کرنی نہیں چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو باقاعدہ فرمان ہے کہ جو کاروبار کرتے ہوں ان پر حکومت کا بار ڈالا ہی نہ جائے, کیونکہ ان کا سارا فوق کاروبار پر ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچنا نہیں چاہیے ہمیں کہ وہ مودی کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے. دیکھیں, مذاکرات ہمیشہ, چاہے مودی ہو, چاہے منموہن ہو, چاہے اندرا ہو, چاہے کوئی اور وزیر اعظم ہو, وہ مذاکرات ہمیشہ ان کے وہاں کے جو ایک ادارہ ہے جس کو ہم ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کہتے ہیں, را, اس کی مرضی کے تحت ہوتے ہیں اور وہی سفارتی سطح پر ان کی وزارت خارجہ مذاکرات کرتی ہے. را کی پاکستان میں مداخلت ہے اور را کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں, اور اس لیے وہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں, کوئی بھی دور میں کوئی بھی حکمراں ہو, وہ کسی صورت میں مذاکرات نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ان کے مفاد میں نہیں. وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان بن گیا ہے. وہ آج بھی پاکستان کو خاکم بدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا سے الگ ہوا ہے, میں سے واپس لینا ہے. ان کے جو ان کے عزائم ہیں, جو ان کے طریقہ کار ہیں, اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گے, ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اتنی معصومیت, اتنی پیار کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہیں اور یہ ایسے معصوم بن کر سامنے آ رہی ہیں کہ گویا انہوں نے یہ کون بدتمیز بول رہا ہے؟ یہ بدتمیز تو آپ ہیں, بدتمیز بدتہذیب اور جاہل تو آپ ہیں, ہم تو نہیں ہیں. ہم تو بہت ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کے اخلاقیات بھارت کے. جس ملک کا وزیر اعظم قصائی ہوگا, بچر ہوگا, جو مسلمانوں کا خون پیتا ہوگا, گوشت کھاتا ہوگا, جس نے گجرات میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے ہوں گے, ایسے ملک سے ایسی آوازیں آئیں گی بدتمیز اور بدتہذیبی کی. سچ کا سامنا نہیں کر سکی ہیں رچیکا صاحبہ اور وہ یہ شو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. تو پھر یہ فنکاروں کی کوئی حد کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فنکاروں کی بھی حد ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاجاً وہاں کام کرنا چھوڑ دیں. مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کا تھا, ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, تو یہ مینڈیٹ ہمارا ہے. مینڈیٹ الطاف حسین صاحب کا ہے, مینڈیٹ ان کی ایم کیو ایم کا ہے, مینڈیٹ ان کے ووٹرز کا ہے, لہٰذا ان کو یہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو قابلیت ہے, انہوں نے لیڈ کرنے کی, کیا ایک آلٹرنیٹ بن سکتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کا؟ اس پر میں آپ کو صرف ایک اچھی سی مسکراہٹ دے سکتا ہوں. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, وہ کس کے لیے تھی؟ آپ کے لیے تھی یا کسی اور رہنما کے لیے تھی؟ اب وہ پپی ظاہر ہے میرے لیے نہیں تھی, وہ فاروق بھائی کے لیے پپی ہوگی یا شاید فیصل سرزاری کے لیے پپی ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے علم میں یہ ہوگا جب سے یہ کشیدگی بڑھی ہے کشمیر ایشو کے بعد, جب پاکستان نے کشمیر کا ایشو اٹھایا,
اس کے بعد سے جو ہمارے آرٹسٹ انڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے اوپر بھی بڑا مشکل وقت انڈیا میں آیا. بہت سارے لوگ انڈیا سے واپس پاکستان آ گئے. چند کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ جن فلموں میں وہ کام کر رہے تھے ان سے بھی ان کو اب ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ پریشر وہاں پہ انتہا پسندوں کا اتنا ہے. دیکھیں ویسے تو پاکستانی باہر ملک میں جائیں کام کریں, انڈیا میں جائیں کام کریں, اس سے اعتراض نہیں ہوتا, لیکن اس وقت بڑا جب سینسیٹیو ماحول ہے اور وہاں سے ایک بدتمیزی ہو رہی ہے ہمارے فنکاروں کے ساتھ. شاید وہاں پہ بھی چند اچھے لوگ ہوں لیکن میجورٹی وہاں پہ ایسی ہے جو کہ ہمارے فنکاروں کو نہیں چاہتی کہ وہ وہاں رہ کے کام کریں. ایسے حالات میں ہمارے فنکاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کر جاتا ہوں. ایک کلرک فلم بنی تھی جس محمد علی صاحب نے کام کیا تھا منوج کمار صاحب کے ساتھ. اس میں محمد علی صاحب نے آ کر, یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور زیبا صاحبہ آج بھی حیات ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, محمد علی صاحب کو یہ صدمہ تھا کہ ان کا سارا کام نکال دیا گیا اور زیبا صاحبہ کا کام بھی نکال دیا گیا. پھر ایک اور فلم بنی تھی کشش, ونود مہرا اس میں تھے اور اس میں ندیم صاحب نے کام کیا تھا. ندیم صاحب کے ساتھ اس فلم میں زیادتی کی گئی اور ندیم صاحب کا سارا کام نکال دیا گیا. اس طرح پھر ہمارے طلعت حسین صاحب گئے تھے, اس میں وکیل کا انہوں نے کردار ادا کیا تھا. اس میں بھی طلعت حسین صاحب بھی آج حیات ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ان کے بھی سارا کیریکٹر جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا. زیبا بختیار کے ساتھ یہی ہوا ہے, سلمہ آغا کے ساتھ یہی ہوا ہے. ایکچولی ہمارے فنکاروں کو, چلیے پچھلے دور میں تو میں کسی حد تک یہ مان لیتا ہوں کہ ہماری فلم انڈسٹری یا ہمارا سینما ترقی پذیر بھی نہیں تھا, بلکہ ترقی یافتہ تو بہت دور کی بات ہے, ترقی پذیر بھی نہیں تھا اور بہت زبوں حالی کا شکار تھا. لیکن اب شہزاد بھائی ایسا نہیں ہے. اب ماشاءاللہ آپ کی فلمیں بن رہی ہیں, اب آپ کا سینما بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے, اب آپ کی فلمیں باہر بھی لگ رہی ہیں, ایون دبئی میں لگ رہی ہیں, امریکہ میں لگ رہی ہیں. تو اب ہمارے فنکاروں کو فوکس کرنا چاہیے اپنے ملک میں. لیکن یہ جو ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں بھارت سے اور یہ کہتے ہیں کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, سرحد تو شہزاد بھائی بندگی کی بھی ہے. کوئی فجر کی 18 رکعت نہیں پڑھ سکتا, کوئی مغرب کی 20 رکعت نہیں پڑھ سکتا, کوئی عشاء کی 22 رکعت نہیں پڑھ سکتا, چاہے جتنا ہی دل کیوں نہ چاہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی حد بھی مقرر کی ہے کہ میری بندگی کی بھی ایک حد ہے, تم اس حد میں رہ کر میری کرو. ہاں نوافل تم پڑھ سکتے ہو, لیکن نوافل بھی اتنے پڑھو کہ تم پر گرا نہ گزریں, کہ کہیں تم عبادت سے ہی دور ہو جاؤ. روزے بھی مسلسل نہیں رکھوایا آپ کو, ایک مہینہ دیا رمضان المبارک کا جو کہ فرض روزوں کا ہے. تو ہر چیز میں اللہ نے حد مقرر کی ہوئی ہے. ماں باپ کہ اولاد اور ماں باپ کے احترام کی ایک حد مقرر ہے, استاد اور شاگرد کے احترام کی ایک حد مقرر ہے, سب چیز کی ایک حد ہے. تو پھر یہ فنکاروں کی کوئی حد کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فنکاروں کی بھی حد ہے. حد ہوتی اس طرح سے ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جو آپ کی شناخت ہے, جو آپ کا پاسپورٹ ہے, جہاں پر آپ کا تصویر لکھی ہوتی ہے, جب اس ملک کو گالی دی جا رہی ہے, جب اس ملک پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, جب اس ملک کے لوگوں پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے, ان کو ننگا کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاجاً وہاں کام کرنا چھوڑ دیں. میں ان کے ساتھ اس لحاظ سے تو ہمدردی کروں گا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا وہاں پر بھارت میں, لیکن آپ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کو گندی نالی میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بھئی آپ کوئی ٹمبکٹو سے تو آئے نہیں تھے کہ آپ کو بھارت نے بلا لیا. فواد خان صاحب کا تعلق موزمبیق سے تو ہے نہیں, ماہرہ خان صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ بگوٹا کے جنگلات سے تو ہے نہیں, یہ پاکستان سے ہی ہے نا. پاکستان کی وجہ سے ہی وہاں بلایا گیا نا ان کو, ان کے ڈرامے دیکھ کر بلایا گیا نا. ہم ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا گیا, ہم سفر دیکھ کے بلایا گیا نا. تو پھر اس کا مطلب ہم ٹی وی اہم ہوا, ہمارا ٹی وی اہم ہوا, سما اہم ہوا, جیو اہم ہوا, جو بھی چینلز ہیں وہ سارے چینلز اہم ہوئے, یعنی آپ کا ملک پہلے اہم ہوا ہو گیا نا. اب اگر اسی ملک کو گالی دی جا رہی ہے تو پھر کس بات کی سرحد, پھر کون سی سرحد ہوتی ہے؟ پھر آپ کو تو خود ہی کام چھوڑ کے آنا چاہیے تھا کہ نہیں کرتے ہم ایسے ملک میں کام. اور پھر اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں اس پر کہ جی دہشت گردی کہیں پر بھی ہو میں اس کی مذمت کرتی ہوں, کیوں صاحب جب اے پی ایس میں ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں, تب تو ہم نے آپ کی مذمت نہیں سنی, ہم نے اس وقت تو آپ کی مذمت نہیں سنی. جب باچا خان یونیورسٹی کے اندر حملہ ہوا چارسدہ میں, وہاں پر ہم نے آپ کی مذمت کی آواز نہیں سنی. اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر را کے ایجنٹس نے اپنے کارروائیاں کی ہیں, ہم نے آپ کی مذمت. لیکن چونکہ اب بھارت کہہ رہا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں, نہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا. آپ پاکستانی بن کر رہیں, اور اگر بھارت میں کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو عدنان سمیع جیسے غدار بن جائیں, وہاں پہ جا کے رہیں, عدنان سمیع کی طرح رہنا شروع کر دیں. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ الزام لگتا رہے اور حالات بہت میٹر کرتے ہیں. جب حالات نارمل ہو تو میرے خیال سے کوئی اعتراض نہیں کوئی نہیں, یقیناً پھر تو کچھ دیکھیں, پھر تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے, پھر تو میں خود آپ کے ساتھ ہی اس معاملے میں کھڑا ہوں کہ اگر حالات صحیح ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر میچز بھی ہوں گے, پھر فلموں میں بھی ہوں گی, پھر ہر کام ہوگا. لیکن ابھی حالات تو بہت آگے جا چکے ہیں. اب تو یہ ایک ایسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس میں باقاعدہ پاکستان, لفظ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد ملک ہے خاکم بدین, یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کے ملک کو گالی دی جائے, مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ وہاں پہ صرف انتہا پسند نہیں, کیونکہ فلمز کا ظاہر سی بات ہے بڑا گہرا تعلق وہاں کے میڈیا سے ہوتا ہے,
وہاں کے میڈیا سے یہ زیادہ تر آواز اٹھ رہی ہے, وہاں کے جو اینکر پرسن ہیں وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ کیوں کام کر رر ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو 5 لوگوں کے نام تو بتا سکتا ہوں. انوپم کھیر, اس کے علاوہ سنی دیول نے کہا ہے میں کبھی زندگی میں پاکستان میں کام نہیں کروں گا. اکشے کمار نے کہا ہے, سنیل شیٹی نے کہا ہے. کیا ہمارے ملک سے ایک بھی آواز نہیں بلند ہو رہی کہ ہم پاکستان ہم کام نہیں کریں گے بھارت جا کے؟ آپ خود سوچئے نا شہزاد بھائی تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ مجھے ذرا اپنی رائے دیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی, کیونکہ یہ آرٹسٹ ہیں, جو پاکستانی آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے یا کوئی انڈیا مخالف بیان نہیں دے رہے یا پاکستان کے حق میں بیان نہیں دے رہے تو وہ ٹھیک ہے, ان کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, ان آرٹسٹوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سیاست نہیں ہے نا. دیکھیں سوچیں, یہ پالیٹکس نہیں, یہ کانگریس بیان نہیں دے رہی ہے, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی بیان نہیں دے رہی ہے, اور یہاں سے مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے بیانات نہیں ہیں. یہ ملکوں کا معاملہ ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ پالیٹکس, یہ کنٹری لیول کی بات ہو رہی ہے, اس کو سمجھیں. یہ اگر ہمارے فنکار بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ سیاست کی بات نہیں ہے, یہ ملک ہے. سیاست تو بہت دور کی بات ہے, سیاست تو پارلیمنٹ ہے, سیاست تو سیاسی جماعتیں ہیں. یہ جتنے میں نے نام لیے, میں نے شتروگھن سنہا کا نام نہیں لیا, وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے. میں نے راج ببر کا نام نہیں لیا, وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے. میں نے ایسے کسی, میں نے جیا بہادری کا نام نہیں لیا, وہ پارلیمنٹ کی ممبر ہے. میں نے ان فنکاروں کے وہاں کے نام لیے جن کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اپنی کنٹری کے وفادار ہیں. تو یہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن کنٹری کی وفادار تو ہو جائے نا یہ لوگ, ملک کے تو وفادار ہوں. اس کا سیاست سے کیا بات تعلق ہے؟ غیر سیاسی رہیں لیکن کم سے کم پاکستان کے حق میں تو بات کی جا سکتی ہے. ایسے وقت پہ جب وہ لوگ جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ چاہتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں بھی ایک شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیوں خاموش ہیں اس وقت. جی ہاں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مجھے سر ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں گے. اس پر آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہے, آپ نے وقت گزارا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. اور اس کے علاوہ 30 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اسلام آباد بند کر دیں گے, اس پر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اتنی معصومیت, اتنی پیار کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں اور یہ ایسے معصوم بن کر سامنے آ رہی ہیں کہ گویا انہوں نے, یہ کون بدتمیز بول رہا ہے؟ یہ بدتمیز تو آپ ہیں, بدتمیز بدتہذیب اور جاہل تو آپ ہیں, ہم تو نہیں ہیں. ہم تو بہت ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کے اخلاقیات بھارت کے. جس ملک کا وزیر اعظم قصائی ہوگا, بچر ہوگا, جو مسلمانوں کا خون پیتا ہوگا, گوشت کھاتا ہوگا, جس نے گجرات میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے ہوں گے, ایسے ملک سے ایسی آوازیں آئیں گی بدتمیز اور بد تہذیبی کی. سچ کا سامنا نہیں کر سکی ہیں رچیکا صاحبہ اور وہ یہ شو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. تو پھر یہ فنکاروں کی کوئی حد کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فنکاروں کی بھی حد ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاجاً وہاں کام کرنا چھوڑ دیں. مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کا تھا, ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ مینڈیٹ ہمارا ہے. مینڈیٹ الطاف حسین صاحب کا ہے, مینڈیٹ ان کی ایم کیو ایم کا ہے, مینڈیٹ ان کے ووٹرز کا ہے, لہٰذا ان کو یہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو قابلیت ہے ان میں لیڈ کرنے کی, کیا ایک آلٹرنیٹ بن سکتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کا؟ اس پر میں آپ کو صرف ایک اچھی سی مسکراہٹ دے سکتا ہوں. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, وہ کس کے لیے تھی؟ آپ کے لیے تھی یا کسی اور رہنما کے لیے تھی؟ اب وہ پپی ظاہر ہے میرے لیے نہیں تھی, وہ فاروق بھائی کے لیے پپی ہوگی یا شاید فیصل سرداری کے لیے پپی ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی, جب آپ نے ایم کیو ایم چھوڑ دی, اس کو الوداع کہہ دیا. آپ نے سنا ہوگا 2-4 روز پہلے پریس کانفرنس کی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے, انہوں نے کہا 22 اگست کے بعد جب ہم نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا, لندن سے ایم کیو ایم لندن سے علیحدہ ہو گئے, تو اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ شاید معاملات ہمارے تھوڑے سے بہتر ہوں گے, لیکن ابھی بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور سلسلہ بالکل ویسے ہی چل رہا ہے. کیا اس پہ آپ کامنٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں حالات چینج ہونے چاہیے تھے کیا؟ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا حکومتوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیے, لچک کا مظاہرہ وہاں ہوگا شہزاد بھائی جب آپ پہلے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں الطاف حسین سے بھی لا تعلقی کا اعلان کروں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اب بھائی آپ جب یہ لا تعلقیاں کر رہے ہیں تو مینڈیٹ سے بھی لا تعلقی کا اعلان کریں. دیکھیں نا, مینڈیٹ تو پھر آپ کا نہیں ہے نا, وہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, یعنی 494/8 عزیز آباد جس کو 90 کہا جاتا ہے. اگر وہ ایک بقول, یعنی ظاہر ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کہہ رہی ہے, سبھی لوگ کہہ رہے ہیں, صحیح ہے چلیے کہ بقول وہ 90 ہے, چلیے مان لیا تھوڑی دیر کی 90, بٹ وہ کسی اور کی جگہ ہے نا. اگر الطاف حسین غدار ہو چکے ہیں تو وہ جگہ ان کے بھائیوں کی تو ہے, ان کی بہن کی تو ہے, یعنی ان کا گھر تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دے دو. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ مینڈیٹ بھی ہمارا ہے. بھائی مینڈیٹ آپ کا کیسے آ گیا؟ تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مہاجروں کے لیڈر بن سکتے ہیں تو پھر آپ مینڈیٹ واپس کریں, آپ سارے اراکین اسمبلی مستعفی ہوں
اور پھر آپ اپنی ایک نئی جماعت بنائیں. نام آپ نے وہی رکھا ہوا ہے, یعنی جس آدمی سے آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اسی آدمی کے رکھے ہوئے نام پر آپ اپنا نام چلا رہے ہیں. تو آپ وہ نام بھی ہٹا دیجئے, آپ سارے اراکین اسمبلی ہٹا دیجئے, اور پھر اس کے بعد آپ فریش الیکشنز کروائیں. اس میں آپ نئے نام سے آئیں, نئے نام سے آپ انتخاب لڑیں, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے. اب جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ لوگ تو پکڑے جاتے رہیں گے نا شہزاد بھائی, کہ جن کا پورا ایک نیکسس تھا اور آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ ہوتا رہا, تو کوئی نہ کوئی تو اس پورے گروہ کے اندر وہ موجود ہوگا نا آدمی کہ جس کو پکڑنا تو ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے فاروق ستار صاحب کو میرا مشورہ ہے, جو میں نے ان کو پہلے بھی دیا تھا اور میں کہتا رہا تھا قسطوں میں کام نہ کریں, ایک ساتھ کریں کام. میں ابھی بھی ان سے کہوں گا کہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہے, مینڈیٹ جس کا ہے اس کو واپس کریں, دوبارہ فریش اس پہ ہم نے سوال کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بھی, ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں مینڈیٹ جو تھا نا وہ پاکستان زندہ باد کا تھا, مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کا تھا. ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ مینڈیٹ ہمارا ہے. پاکستان مرد آباد والے تو لندن میں بیٹھے ہوئے اس وقت. پاکستان زندہ باد کے نعرے تو انہوں نے 22 اگست کے بعد لگائے ہیں, اس سے پہلے تو کبھی بھی ایم کیو ایم کے کسی جلسے میں یا کہیں پر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگے. تو یہ گانا باتیں ہیں. مینڈیٹ ہمیں ماننا چاہیے, ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ریئلٹی کو. مینڈیٹ الطاف حسین صاحب کا ہے, مینڈیٹ ان کی ایم کیو ایم کا ہے, مینڈیٹ ان کے ووٹرز کا ہے, لہٰذا ان کو یہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. اس کے بعد آپ اپنی نئی جماعت بنائیں, اس نئی جماعت کے نام سے آئیں اور پھر انتخابات لڑیں, اور پھر اس کے بعد اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, تو خود بخود آپ ایک قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اب آپ اچھا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو قابلیت ہے ان میں لیڈ کرنے کی, کیا ایک آلٹرنیٹ بن سکتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کا؟ اس پر میں آپ کو صرف ایک اچھی سی مسکراہٹ دے سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں دے سکتا. میں اسے آگے بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کو مسکراہٹ کو ایکسپلین کریں. جی میرے خیال میں شہزاد بھائی بالکل بھی اہلیت نہیں ہے ان میں. اور دیکھیں لیڈرشپ کوالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. یہ ایک بہت شریف آدمی ہے, اچھے انسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, معصوم سے آدمی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اٹے کے پٹے لڑا کے نا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا, تو اس طرح سے کام نہیں چلتا ہے اس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ جرأت کا مظاہرہ جو کیا ہے, اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف اس طرح سٹینڈ لینا جرأت کا مظاہرہ تو سب سے پہلے میں نے کیا تھا, وہ اس کے بعد سب کو اندر جرأت آئی ہے. سب سے پہلے جرأت کا مظاہرہ تو میں نے کیا تھا, لیکن جو اسٹینڈ انہوں نے لیا ہے مختلف ہے. آپ نے پارٹی چھوڑ دی, انہوں نے پارٹی اپنے پاس رکھ لی, یہ جرأت کا فرق ہے نا. ان کی جرأت کے پیچھے نواز شریف صاحب کی پشت پنائی ہے. ان کی جرأت کے پیچھے آپ نے اس دن دیکھا نہیں تھا کس طرح مل رہے تھے دونوں اکیلے میں کونے میں جا کے, جس دن آل پارٹیز کانفرنس تھی. سب سے پہلے آپ نے نام دیا تھا ایم کیو ایم نون. ایم کیو ایم نون میں آج بھی کہتا ہوں ایم کیو ایم نون. تو وہ ملے تھے, پھر اسحاق ڈار کے پاس لے گئے, اپنے سمدھی کے پاس. مجھے لگا جیسے کہہ رہا ہوں بھائی ذرا فاروق بھائی کو کپڑے وپڑے بھی دلاؤ, کو اچھے ویسے پیسے ویسے بھی دو, بھائی تو اپنے ہیں, یہ تو اپنے ہیں, اپنی پارٹی بنی ہے, تو یہ تو مہاجروں میں ہم نے اپنی پارٹی بنا دی ہے. تو وہ تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا. تو وہ ہم نے جب کونے میں ان کی کتنی دیر تک گفتگو ہوتی رہی, اتنی دیر تو فضل الرحمان سے کبھی زندگی میں نہیں ملے نواز شریف صاحب, جتنی دیر فاروق ستار صاحب سے ملے. تو جب پشت پنائی اتنی زبردست قسم کی ہو تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی, وہ ہے نا ایک شعر کسی نے کہا تھا, یہ گانا چنگیزی کا ہے, کہ انسان کا ہر عیب چھپا دیتی ہے کرسی, بدھو کو بھی ذیشان بنا دیتی ہے کرسی, وہ لوگ جو مریل سے نظر آتے ہیں پہلے ان لوگوں کی توندوں کو بڑھا دیتی ہے کرسی. تو کرسی ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہر کمزور سے کمزور آدمی بھی بڑا لیڈر بن سکتا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آج جو ایم کیو ایم ہے وہ 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم سے بہتر نہیں ہے؟ ایک موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے ان کو؟ میں تو نہیں سمجھتا. بڑا بیگیج ہے سر, بھتہ خوری, کھالیں چھیننے کا, ٹارگٹ کلنگ کا, اب ایک موقع نہیں ملنا چاہیے. میں آپ کو شہزاد بھائی سچ بات کہوں گا, میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. ایم کیو ایم وہی ہے جو الطاف حسین کی ہے, اور ایم کیو ایم کوئی نہیں ہے. ایم کیو ایم اسی کا نام ہے جو الطاف حسین کی ہے. باقی کوئی ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم فاروق ستار نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو نئے نام سے آئیں, نئے نام سے کام کریں. ایم کیو ایم کیا جیسے ہی ذہن میں تصور آئے گا صرف الطاف حسین صاحب کا تصور آئے گا. یہ آپ کو وقت ملا یا موقع ملا الطاف حسین صاحب کا جو ویڈیو پیغام ہے سوشل میڈیا پہ وہ دیکھنے کا؟ جی میں نے دیکھا, میں نے اس پیغام کو دیکھا ہے. جی مجھے بالکل, میں نے چونکہ مجھے کسی نے بھیجا تھا لنک, اس میں ایک انہوں نے کہا تھا, اگر آپ وہ کلپ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, وہ کس کے لیے تھی؟ آپ کے لیے تھی یا کسی اور رہنما کے لیے تھی؟ وہ ان کا انداز ہمیشہ سے ایسی رہا ہے, وہ پہلے تمید ایسی مانتے ہیں, بلکہ وہ تو بہت سوشل میڈیا پر بحث بھی اس پر ہو رہی ہے. ان کا انداز ایسی ہے کہ ایک پپی ادھر ہو ایک پپی ادھر ہو, کیوٹ سے بچے, ان کا انداز ہے گفتگو کرنے کا, وہ ہمیشہ ایسی کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ اس لیے آپ پہ رکھی ہے یہ بات کہ وہ پپی آپ کے لیے تھی یا نہیں, کیونکہ 22 اگست سے پہلے بڑا قریب تھے آپ, ون آف دا مین ایڈوائزرز, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دا اونلی ایڈوائزر آف الطاف حسین صاحب.
تو اس لیے میں نے کہا وہ پپی آپ کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے تھی؟ اب میں تو جی پپی وپی کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ کلوز اس لحاظ سے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ چیزیں درست ہو جائیں، اس لحاظ سے میں تھا، میں ان کے ان سب معاملات سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ کہ چیزیں درست ہو جائیں، اور چیزیں درست ہونے کا یہی مطلب تھا کہ جو اب بعد میں ہوا 22 اگست کے بعد کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، ان کو نہیں تقریریں کرنی چاہیے تھیں، ان کی کیفیت ایسی نہیں تھی ذہنی کہ ان کو بات کرنی چاہیے تھی، اس لحاظ سے تو تھا میں کلوز، باقی میں ان کی کسی چیز میں کلوز نہیں تھا۔ اب وہ پپی ظاہر ہے میرے لیے نہیں تھی، وہ فاروق بھائی کے لیے پپی ہوگی یا شاید فیصل سبزاری کے لیے پپی ہوگا۔ چلیے ان سے پوچھوں گا میں سوال۔ سنجیدہ جو پیغام تھا ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، استعفے دے دیں، اور اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں وہ ان کو پیغام دیا کہ آپ استعفیٰ لے لیں ان سے جا کے۔ تو سر یہ حالات کہیں تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کوئی اسپلٹ ہوگا تو کوئی شہر کے حالات تو نہیں بگڑیں گے اس سے کہ ایم کیو ایم میں جو دھڑے ہوں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور خانہ جنگی ہو رہی ہو کراچی میں؟ اب دیکھیے یہ کوئی خفیہ پیغام تو ہو سکتا ہے اس جملے کے اندر، اور یہ کوئی مناسب جملہ نہیں ہے کہ لوگ جا کر خود استعفے تھریٹ آپ کو بھی آئی تھی ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو تو براہ راست تھریٹ آئی تھی، اس دن آپ میرے پروگرام میں موجود تھے۔ میرے ابھی بھی ہیں، مجھے تھریٹس بہت زیادہ شدید ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک بڑا ہی غیر پارلیمانی انداز ہے کہ خود جا کر لوگ استعفے لے لیں۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، میں فاروق بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس تصادم کی طرف بڑھنے کے بجائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا مینڈیٹ ہے، وہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں واپس مل جائے، اب وہ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اگر اختیار کرنا چاہیں تو بھائی ظاہر ہے وہ کہیں گے لوگوں سے کہ وہ مینڈیٹ لیں۔ اس میں آپ کی جو دیکھ رہے ہیں پہل ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کر لینی چاہیے، خود ہی واپس کر دیں، جو آپ کا ویژن نظر آ رہا ہے اور جو میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ وہ استعفے دیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، اب یہ 30 اکتوبر پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں، پاناما کا ایشو بہت 6-7 مہینے طویل ہو چکا ہے، آپ کے خیال میں حق پر کون ہے؟ تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، جو اسلام آباد کو بند کرنے جا رہی ہے، یا حکومت اور پی ایم ایل این جو کہ پاناما کا احتساب کروانا نہیں چاہ رہے اس وقت تک؟ کون ہے حق پر؟ نہیں، حق پر تو کوئی بھی نہیں ہے، حق پر تو نہ حکومت ہے نہ تحریک انصاف ہے، لیکن دیکھیے تحریک انصاف کا یہاں پر تو کہنا حق بنتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا حرج ہے اس بات میں کہ اس بات کو طول دینے کے بجائے اپنے اثاثے ظاہر کر دیے جائیں، بت جائے، گفتگو بیٹھ کر لی جائے۔ دیکھیں میں ہمیشہ سے ڈائلاگ کی بات کرتا آیا ہوں، گفتگو مذاکرات کا حامی رہا ہوں، تھوڑی سی عمران خان صاحب کو بھی اس میں لچک دکھانی ہوگی، کچھ نواز شریف صاحب کو دکھانی ہوگی، مل بیٹھ کر گفتگو ہوگی تو ہوگی۔ لیکن دیکھیں پاناما کا معاملہ مگر ہے تو دیکھیں سنجیدہ، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں خربوزہ کھا رہے تھے، تو آپ نے ان سے خربوزہ لے کر یہ کہا کہ عوام بھوکے مر رہے ہیں اور تم خربوزہ کھا رہے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر عوام کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اگر عوام کے پاس سہولیات میسر نہیں ہیں، تو بچے کیسے جائیدادیں بنا رہے ہیں، بچے کس لحاظ سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے نا۔ اب اس کا جواب تو حاکم کو ہی دینا ہوگا، کیونکہ حاکم کی ریت میں بچے بھی آتے ہیں، ریت میں جیسے ہم سب ہیں تو بچے بھی اس کی ریت میں آتے ہیں۔ اب وہ جواب نہیں دے رہے، تو اب اسلام آباد بند کرنا بھی معاملے کا حل نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، اور میں بہت ادب سے عرض کروں گا نواز شریف صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی، کہ عمران خان صاحب کو جانے دیں، عمران خان صاحب کو روکے نہیں، کیونکہ دیکھیں روکیں گے تو تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ابھی رائے ونڈ سے بھی وہ ہو کر آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو ان کو 30 تاریخ کو بھی جانے دیں، بند نہیں کریں۔ اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام آباد بند کرنے کے بجائے وہ ایک آئینی قانونی راستے کو اختیار کریں، جو کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اختیار کر بھی رکھا ہے، اور جمہوری طریقے سے اگر حکومت کو ہٹانا بھی ہے تو کوئی جمہوری سیٹ اپ تیار کریں۔ وہ پیپلز پارٹی سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ بلاول سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، وہ زرداری صاحب سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ مل بانٹ کر ہی سب کچھ ہوگا نا، اگر آپ نے کوئی جمہوری سیٹ اپ میں تبدیلی لانی ہے، ورنہ اس طرح تو جمہوریت کو آپ نہیں لپیٹ سکتے، پھر تو وہی راستہ رہ جاتا ہے۔ دو باتیں، ایک تو ڈاکٹر صاحب حکومت نے میرے خیال سے اب تک تو جو اشارہ دیا ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد بند کرنے کی تو اجازت آپ کو نہیں ملے گی، تو شاید وہ جو ہے فورس کا استعمال بھی کیا جائے تحریک انصاف کے خلاف۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 30 تاریخ کو کوئی تصادم ہو سکتا ہے؟ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو۔ دیکھیں اگر تحریک انصاف کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا، اور یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کو بہت ذاتی رائے سمجھا جائے، لیکن اگر تحریک انصاف پر لاٹھی چارج کیا گیا یا طاقت کا استعمال کیا گیا، کیونکہ ان کے جلسے میں خواتین بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی بھی عمل کیا گیا تو پھر آپ میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز کو فضا میں گونجنے سے نہیں روک سکتے۔
اچھا، معاملات اتنے اس وقت سینسٹیو ہو چکے ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ آپ ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ تصادم معمولی تھوڑی ہوگا. پھر تو وہ جب وہ بند کر دے، وہ جب لڑائی آپس میں ہوگی تو اس میں تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے میری زبان میں خاک، لیکن اس میں تو بہت ساری کیجولٹیز کے بھی امکانات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ملک کے اس وقت ادارے ہیں، جو بھارت ہمارے اوپر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے ہمیں ڈسنے کے لیے، سرحدوں میں ہم حفاظت میں نہیں ہیں، ہم پر افغانستان سے حملے الگ ہو رہے ہیں، چین سے ہماری دوستی اس وقت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، سی پیک کا معاملہ ہے، تو کیا وہ یہ سب چیزیں ایسے چھوڑ دیں گے؟ اور انہیں چھوڑنی چاہیے، میں تو کہوں گا انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب نہیں چھوڑنی چاہیے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے، یا تو وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ ان کو آنے دیں. فوج نے اب تک بڑا غیر سیاسی فوج کا رول رہا ہے. ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ بھی اس طرح کی لیک ہوئی تھی، اس میں بھی خیر بات تو یہی سننے میں آئی کہ فوج نے بڑا اپنا بتایا کہ ہم نے بڑے غیر سیاسی رہے ہم، اور آگے بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیں فوج کا غیر سیاسی ہونا تو بڑا خوش آئند ہے، لیکن غیر سیاسی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر محافظ ہو گئے. وہ حفاظت تو انہوں نے کرنی ہے نا پاکستان کی، ظاہر حفاظت کی ذمہ داری انہی کی ہے، سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کی. اندرونی یہ اسلام آباد کا معاملہ تو بہت ہی امپورٹنس اختیار کر جائے گا، تو وہ ضرور غیر سیاسی رہے. ضروری نہیں ہوتا کہ مارشل لاء ہی لگے ہر بار یہ نہ سمجھے کہ مارشل لاء لگے گا یا کوئی فوجی حکومت آ جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ حالات ہوں. اگر آپ کو میں تھوڑا سا یاد دلانا چاہوں گا، ایک دور تھا کہ جج کو بھی جانا پڑا تھا، وزیر اعظم کو بھی جانا پڑا تھا، اور آرمی چیف کو بھی جانا پڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہو وہ دور. اور یہ دور نواز شریف کے دور تھا، وہ والا دور بھی. جی اچھا، اس بات سے آپ کو تعجب ہوا ہے جو رول آپ نے ٹھیک کہا کہ اس دن عمران خان صاحب نے بڑی سخت تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پہ اور آصف زرداری پر، لیکن پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس سے تعجب ہے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں ہم کرپشن کے خلاف ہیں، احتساب چاہتے ہیں، لیکن سڑکوں پہ بھی نہیں نکلیں گے، جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی. یہ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ تعجب ہے اس سٹانس پہ؟ دیکھیے بلاول صاحب کا تو بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اور انہوں نے تو کھل کر کہا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. مجھے ان کا نعرہ اچھی طرح سے یاد ہے. انہوں نے یہ باقاعدہ کہا، میں نے ایسا نہیں کہا. نہیں، انہوں نے وہ تو آپ کو پتہ ہے ریکارڈ میں موجود ہے. تو پھر یہ بھی کہا تھا کہ گلی گلی میں شور ہے. میں یہ نقل کفر نہ باشد کہیں افسار عالم صاحب آپ پہ پابندی نہ لگا دیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے، تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے. تو یہ بھی ان کا کہنا تھا. تو اب جب یہ ساری باتیں وہ کرنے کے بعد اب وہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. میں نے تو کبھی بھی انکل نواز شریف کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کبھی بھی انکل الطاف حسین کو کچھ نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو والد صاحب کی طرف سے کوئی لائن ملی ہے اور والد صاحب نے ان کو کہیں رکنے کو کہا ہے. تو ظاہر ہے ابھی باپ کے زیر اثر تو ہیں، ابھی 2 4 5 سال تو اور زیر اثر رہیں گے، ذرا تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو ابھی تو زیر اثر ہیں. تو پیپلز پارٹی اس وقت ایک مرتبہ پھر زرداری صاحب کی زبان بولنے لگی ہے. کچھ عرصے پہلے تک وہ بلاول کی زبان بول رہی تھی. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، تجزیہ دیا ہمیں بہت سارے ایشوز پہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس پروگرام کا آپ فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.